ہوتا ہے قربانی کا دن، اس دن روزہ رکھا جائے۔ یکفر السنۃ الباقیۃ والماضیہ، یا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بھی فرمایا یکفر التی ما قبلہ و ما بعدہ، پہلے سال اور بعد کے سال کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ میں اپنے رب پہ امید رکھتا ہوں کہ کفارہ بنا دے گا اس ایک دن کے روزے کو۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر رہی بات 10 ذی الحجہ کی، 10 ذی الحجہ یوم النحر، عید الاضحیٰ، قربانی والے دن سب سے بڑا جو عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ کار کو زندہ کرتے ہوئے قربانی کرنا ہے۔ یوم النحر، عید الاضحیٰ والے دن سب سے بڑا عمل جو ہے وہ جانور قربان کرنا ہے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے نام کا۔ یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں رکھا گیا کہ یہ قربانی کریں گے، باقی امتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں وضاحت کے ساتھ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ کار، ایک لائحہ عمل مقرر اور طے فرما دیا ہے۔ وہ کیا کریں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے ہیں، جانور ہیں، ان پر اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے ان پر اللہ کا نام لے کر انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا الہ، معبود، خالق، مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، رنج بخش الہ تمہارا وہ اکیلا اللہ ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس اکیلے اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی انکساری کرنے والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری رکھی ہے۔ وہ عاجزی اور انکساری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ ہیں عاجزی اور انکساری کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے رب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، بہل جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور اگر ان کو کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، چیخ و پکار، آہ و ویلا نہیں کرتے۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قربانی بھی مالی عبادت کی ایک شکل اور صورت ہے جو انتہائی عام ترین عبادت ہے، جس کے بارے میں خطبہ مسنونہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان پڑھا گیا۔ من وجد سعۃ، جو کوئی بھی قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، گنجائش ہے، ان یضاحی، یہ کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، کرے۔ فلم یضاحی، قربانی نہیں کرتا، تو رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وعید سنائی؟ فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو نماز پڑھے گا، عیدگاہ میں آئے گا، اسے چاہیے اللہ نے طاقت استطاعت دی ہے تو اس سنت پہ عمل کرے۔ پھر کئی طرح کے شکوک و شبہات، اعتراضات، ہیلے بہانے قربانی کے لیے تراشے گئے ہیں، ان کی مختصر سی وضاحت اور جھلک ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے جمعہ کے اس مختصر وقت میں انتہائی مختصر انداز میں ان ہیل و بہانوں کا جائزہ لیا جائے، ان اعتراضات اور شکوک و شبہات کا جو لبرل قسم کے لوگ غیروں کی بھیڑ چڑھ کے، کچھ منکرین حدیث کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بڑی بناؤ سنگار کے ساتھ پیش کرتے ہیں تاکہ وہ دل کو لگے باتیں۔ اکثر سوشل میڈیا پہ یہ بات وائرل کی جا رہی ہے، کئی طرح کے بڑے اوپرے سے میسج وہ عام کیے جا رہے ہیں، انہیں آگے فارورڈ کیا جا رہا ہے، ان کی تشہیر ہو رہی ہے، کون سے کاموں کی؟ جو دین اسلام کے خلاف ہیں۔ ایک اہم ترین اسلام کا شاعر میں سے عام ترین رکن، عام ترین اسلام کی علامت اور نشانی، اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، اس طرح کے معاملات ہوں، مساجد اور مدارس پر خرچ کرنے کی باری ہو، تو بڑی باتیں ذہن میں آتی ہیں جو ان بھائیوں کو اس وقت یاد نہیں آتی جب فضول، بیکار اور بے فائدہ کام کیے جاتے ہیں۔
ان کے مقابلے میں یہ لاجک اور یہ تھیوری کبھی نہیں پیش کریں گے۔ جب بھی پیش کرتے نظر آئیں گے قربانی کے حوالہ سے، حج اور عمرہ کی عبادت کے حوالہ سے، وہ اس طرح کے اعتراضات، شکوک و شبہات اور یہ لاجک پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کئی احباب سننے کو ملا ہے اتنی مہنگی قربانی کریں گے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے اڑوس پڑوس میں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ کسی غریب کی بہن بیٹی کی شادی بیاہ کا بندوبست کیا جائے۔ وہ اپنی تائیں ٹھیک ہے، اسلام نے کہیں یہ رکھا ہو کہ ایک بندہ غریب ہے، لاچار ہے، مفلس ہے، تنگ دست ہے، وہ بہن بیٹی کی شادی پہ لاکھوں کا جہیز تیار کرے، ہزاروں اور سینکڑوں مہمانوں کو بلا کر کھانا کھلائے، کہیں شریعت نے پابندی عائد کی ہو؟ نہیں کی۔ شریعت میں تو نکاح اور شادی بیاہ کا معاملہ ہے ہی انتہائی سستا اور آسان۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ولیمہ ہو رہا ہے، صحابہ اکرام میں شادی کا اعلان کیا، نکاح ہو چکا ہے، ولیمہ کرنا ہے، جی آپ کے پاس کیا ہے آپ لے لیں، کہیں سے پنیر کے خشک ٹکڑے نکلتے ہیں، کہیں چند کھجورے ہیں، کہیں جو نکل آئے، اس طرح کی چیزیں ملا کے دسترخوان بچھایا گیا، لو جی ولیمہ ہو گیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ کرام جنہیں ایک ہی مجلس اور محفل میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، آپ نے کئی بار سن رکھا ہوگا، بیوی بچے چھین لیے گئے، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا، اکیلے تن تنہا اپنے وجود کو اور ایمان کو بچا کر مدینہ پاک پہنچ گئے۔ پھر وہاں جا کر مواقعات قائم ہوئی، بھائی چارہ قائم ہوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اپنے انصاری بھائی کو کیا کہا، مجھے منڈی کا راستہ دکھا دے، بازار کا، میں خود محنت کروں گا، اللہ برکت دے گا۔ بہت بڑے تاجر تھے، اللہ نے بڑی بہاریں لگائیں، شادی کر لی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کپڑوں پہ ہلکا پھلکا سا رنگ، آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا سلسلہ ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ بھی کیا ہے؟ نہیں جی ولیمہ تو نہیں کیا۔ تو کیا فرمایا ایک اونٹ ذبح کر دو، 10 20 25 گائے ذبح کرو، 40 50 بکرے؟ نہیں، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو عبد الرحمن، چاہے ایک بکری ذبح کر کے کیوں نہ کر دو، سنت پہ عمل ہو جائے گا، برکت ہوگی۔ اتنے بڑے تاجر ہیں، مالدار ہیں، اللہ نے بڑی وسعت دی ہے، لیکن کیا فرما رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چلیں ولیمہ کریں چاہے ایک بکری کے کیوں نہ ہو جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حقدار تھے اپنے جانثاروں کے کہ آپ کو وہ سب سے پہلے دعوت دیتے۔ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اب دیکھیں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت تو دور کی بات بتایا تک نہیں، آپ نے ذرا برابر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کہ لو جی میرا صحابی ہو کے، میرا جانثار ہو کے، مجھے بتایا تک نہیں، شادی کی دعوت نہیں دی۔ کہیں ایسا کوئی ناراضگی والا معاملہ پیش نہیں آیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ فوت ہو جاتے ہیں، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، ایک بیوہ عورت سے شادی کر لیتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں شادی کی ہے، ایسے ہی آپ نے کوئی رنگ لگا ہوا دیکھا، کوئی اچھا لباس پوشاک دیکھی، فرمایا جابر خیر ہو، بڑی خوشی میں، کیا معاملہ ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا سیباً ام بکر، کنواری سے یا سیبہ، شور دیدہ سے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر میں انہی جیسی ایک کنواری لڑکی سے شادی کر لیتا ان کو کون سنبھالتا؟ والدہ بھی نہیں، والد کا سایہ دست شفقت وہ بھی سر پر نہیں، ان کی ذمہ داری بھی میرے حوالے ہے، میرے اوپر ہے۔ تو ان کی تربیت کا معاملہ تھا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کنواری سے کرتے، آپ بھی چھوٹی عمر کے، بہتر اچھے انداز میں زندگی گزار لیتے، چلیں خیر اچھی بات ہے، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، برکت کی دعا دی۔ آپ ناراض نہیں ہوئے کہ جابر نے شادی کی ہے، کسی کو بتایا نہیں، بلایا نہیں، مجھے دعوت نہیں دی۔ تو شریعت نے کہیں پابندی عائد نہیں کی۔ غریب کسی نے بہن بیٹی کی شادی کرنی ہے، ڈھیروں اخراجات اٹھائے، یا کسی نے بیٹے کی نکاح شادی والا معاملہ کر، شریعت نے آسانی رکھی ہے۔ یہ جہیز اگر اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اپنی بیٹی کو کوئی دینا چاہتا ہے تو دے لے، اگر طاقت وسعت نہیں ہے، شریعت نے اس کی پابندی نہیں لگائی۔ دین اسلام تو آسانی والا دین ہے،
یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں کہ جو گھر میں کھانے پکانے کے لیے برتن ہے وہ بھی عورت لے کر آئے۔ یہ عجیب بات ہے۔ ویسے تو ہم چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، بڑے بڑے ہمارے عہدے ہیں، بڑا اللہ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، ہماری بات معاشرے میں ایک مقام مرتبے کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جب ادھر معاملہ آتا ہے، جس چارپائی پہ ہم سوتے ہیں، جس برتن میں پانی پیتے ہیں، یا جس ہانڈی میں کھانا بننا ہے، ایک سوئی تک بھی عورت لے کر آئے گی ہمارے لیے۔ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر نگران بنایا ہے، کبھی بنایا ہے۔ یہ ذمہ داری مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں۔ عورتوں کا کام گھر کے معاملات کو سنبھالنا ہے، باقی شادی بیاہ کے اخراجات، دیگر معاملات یہ مردوں کی ذمہ داری ہیں۔ حق مار دینا ہے، شریعت نے مرد کے ذمہ رکھا ہے۔ خیر، جو لوگ یہ لاجک پیش کرتے ہیں، باتیں نہیں کریں بھائی، جمعہ کے دوران باتیں منع ہیں، یہ نماز کا حصہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کے علاوہ اگر کوئی بات کر رہا ہے، کسی کام میں مصروف ہے، دوسرا بندہ اسے خاموش کرائے گا، مقتدی میں، سامعین میں سے، وہ اپنا اجر و ثواب ضائع کر بیٹھے گا۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے، جتنا دیر بندہ جمعہ کے دوران رہتا ہے گویا کہ وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرمایا کرتے، ہم ایسے ہوتے کہ ہمارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہے، ہم حرکت کریں گے تو وہ اڑ جائے گا۔ اس طرح ہم احتیاط سے، توجہ سے، انہماک سے خطبہ سنا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسی لاجک وہ لوگ پیش کرتے ہیں جو قربانی والی عظیم نیکی سے بھی معروم ہو جاتے ہیں، حج اور عمرہ کی سعادت سے بھی معروم ہوتے ہیں، اور اس نیکی سے غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والی نیکی سے بھی معروم ہو جاتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا فلاں نے شادی کی، ₹1,00,000 میں ہو سکتا تھا معاملہ، 2 لاکھ میں 50 لاکھ کیوں خرچ کیا؟ 20-25 گھرانوں میں شادیاں ہو جاتی، غریبوں کا سہارا ہو جاتا۔ کبھی یہ لاجک پیش نہیں کی گئی۔ کروڑوں کی گاڑی لی ہے، کم پیسوں کی لے لیتے، اچھی حالت میں، جو گزر بسر ہو سکتا تھا اس کے ساتھ غریبوں کے گھرانے چلتے، ان کو راشن دیا جاتا۔ یہ کوئی بھی نیکی کسی کا متبادل نہیں بن سکتی، بدل نہیں بن سکتی۔ حج ہے، عام ترین رکن ہے، اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ، عمرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ، قربانی کی عبادت اللہ نے رکھی ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ کچھ ایسے بھی سادہ لوگ انسان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں فرض تو نہیں نا، سنت ہی ہے۔ وہ بھائی سنت کی اہمیت ہی نہیں کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں تشریف لے کے زندگی کے آخری دم تک ہر سال آپ نے قربانیاں کی ہیں۔ جب آپ اپنے رب کے پاس چلیں گے، اللہ کو پیارے ہوں گے، زندگی مبارک کا آخری سال تھا، 100 اونٹ آپ نے نحر کیا ہے، اللہ کے راستے میں 100 اونٹ کی قربانی کی ہے۔ کئی طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے، اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، بے رحم ہو جاتا ہے بندہ، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو احباب یہ بات کرتے ہیں، یہ اعتراض پیش کرتے ہیں، ان کی اگر محافل اور مجالس کو دیکھ لیا جائے، ان کے پروگرام اور فنکشنز کو دیکھ لیا جائے، وہاں 20 جانوں کو ذبح کیا جاتا ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مرغ ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ وہاں گائے کیا، بکرے کیا، کتنے قسم کی ڈشیں ہوتی ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں بے رحمی آتی ہے، سنگ دل ہو جاتا ہے بندہ، دل سخت ہو جاتا ہے، میں مرغے کو ذبح نہیں کرتا یا نہیں کرواتا، کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتا، میں دالوں پہ سبزیوں پہ گزارا کر لوں گا۔ بھائی ہر چیز میں جان ہے، یہ جو سبزی کھاتے ہیں اسے کاٹ کے کھایا جاتا ہے، یہ کیا بے جان ہے؟ دالیں کہاں سے آتی ہیں؟ وہ بھی زمین سے اگتی ہیں، اللہ نے ان میں بھی جان رکھی ہے۔ آپ پانی پیتے ہیں، پانی میں سینکڑوں ہزاروں جراثیم وہ اندر لے جاتے ہیں، کیا ان میں جان نہیں ہے؟ اس طرح اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے وہ ایسے جراثیم ہیں جو انسانی صحت کے لیے مضر نہیں ہے بلکہ فائدہ مند ہے، وہ انسان کے اندر چلے جاتے ہیں۔ کتنے جراثیم اس کے اندر جاتے ہیں پانی کے راستہ سے، باقی خوراک کے راستہ سے۔ عجیب بات ہے، عجیب قسم کی لاجک اور اعتراض ہے۔ قربانی تو کرنا چاہتا ہوں، وجہ کیا بیان کی؟ ایک عجیب سی دلیل جو عام عقل سمجھ والا آدمی سن کے بھی
مسکرائے کہ یہ عجیب بات ہے کہ دیکھنے میں اچھا بھلا سمجھدار آدمی لگتا ہے، اللہ کے مقرر کردہ حکم میں یہ لاجک پیش کر رہا ہے کہ میں اس وجہ سے نہیں کرتا۔ ہاں عام معاملات میں اگر بالکل جانور ذبح ہی نہ کرتے ہوں، فنکشنز پہ دیکھ لیں ہزاروں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ہزاروں مرغیاں، بکرے اور گائے، پتہ نہیں کتنی کتنی ڈشز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جی عام معاشرے میں یہ مشہور و معروف ہے کہ میں مقروض ہوں جی، قرضہ بھی ادا کرنا ہے، تو کیسے قربانی کروں، مجھ پہ تو قربانی لگتی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتے ہیں کون کس درجے کا مقروض ہے۔ اگر قرض دار ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، وہ مقروض ہے، باقی معاملات دیکھے جائیں، گھر کے شاہی خرچے ہوتے ہیں جی، بڑی شاہانہ زندگی بسر ہو رہی ہے، عید پہ جہاں چند پیسوں میں گزارا ہو سکتا ہے، مناسب کپڑے اور جوتے لے لیے جائیں، ہزاروں کے مہنگے ترین جوتے، ہر قسم کی جائز اور ناجائز خواہشات پوری کی جاتی ہیں اپنے گھر والوں کی، لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے 15-20 ہزار کا حصہ ڈالنے کی، وہ جی مجھ پہ اتنے ہزار قرض ہے یا اتنے لاکھ قرض ہے تو میں کیسے قربانی کروں، مجھ پہ نہیں قربانی آتی۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہاں کہاں خزانے جمع ہیں، کون کس حد درجے کا مجبور اور محقور ہے۔ عذر کا شریعت نے خیال رکھا ہے، مجبور آدمی کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، معذور بندہ جو عذر والا واقعتاً عذر ہو، شریعت نے اس کا خیال پاس لحاظ رکھا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کر مکلف نہیں ٹھہراتے۔ یہ قربانی، یہ روپے پیسے کا معاملہ نہیں۔ حج اور عمرہ یہ عبادات جو ہیں ان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ نہ اللہ کو تمہاری قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو خون کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے دلوں کے تقوی کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے، اللہ کا کتنا خوف، ڈر اور تقوی موجود ہے، کتنی للہیت ہے، اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مال و دولت، روپے پیسے، جاؤ جلال، جائیداد، کوٹھی بنگلہ، اس کو بھی نہیں دیکھتے۔ اللہ کس چیز کو دیکھتے ہیں، کس چیز کو پرکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا چیز مطلوب ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں، ان دلوں میں کتنا اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، بندہ اللہ کا کتنا بن کے دکھاتا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے اس کے دل میں۔ اللہ تعالیٰ تو دل چیک کرتے ہیں اور اللہ اعمال دیکھتے ہیں، مال نہیں دیکھتے بلکہ بندوں کے اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، میرے بندوں کے عمل کیسے ہیں۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ بھی اسی لیے قائم ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا اسی لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون بہترین اور اچھا عمل کرنے والا ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیں اللہ نے زیادہ عمل کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، اچھے اور بہترین عمل کی۔ اچھا اور بہترین عمل ہوتا ہی وہی ہے جو خلوص نیت سے کیا جائے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، اس میں ریاکاری شہرت مقصود نہ ہو۔ اب ہم سوچیں تو صرف بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کوئی بھی عبادت ہے بندہ کس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ جو بندوں کے آپس میں حقوق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورے کرنے ہیں، وہ بھی اصل میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے بندوں کے آپس میں حقوق رکھے ہیں، لیکن یہ انتہائی عام ہے۔ بندوں کے ساتھ معاملات، اگر کمی بیشی کی، جس کے ساتھ معاملہ ہے اسی سے معافی اور معذرت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے اپنے حقوق کے حوالہ سے پھر بھی گنجائش رکھی ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن انسانی زندگی کا دار و مدار اور انحصار اسی بات پہ ہے کہ بندہ واقعتاً اللہ کا ہو جائے۔ جو بھی عمل کرنا ہے اپنے رب کو دکھانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اگر اس میں ملاوٹ آ گئی دکھانے، بندوں کو دکھانے کے لیے، بندہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ آپ نے 20 مرتبہ حدیث مبارکہ سن رکھی ہوگی، 3 بہت بڑے عہدے ہیں، بہت بڑے عمل ہیں فضیلت والے،
بڑا مقام و مرتبہ اللہ نے دیر و اجر و ثواب رکھا ہے۔ ایک شہید ہے، خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ایک قرض کی معافی نہیں ہوتی۔ وہ بندوں کا معاملہ ہے، لین دین ان کے ساتھ کلیئر کرنا ہے۔ اتنا بڑا بلند مقام و مرتبہ، شہید ہے، سارے گناہ معاف ہیں۔ ایک عالم ہے، قاری قرآن ہے، قرآن اس لیے اچھے لہجے میں پڑھتا ہے، لوگ کہیں گے کیا بات ہے جی قاری صاحب کی، کیا قرآن پڑھتے ہیں۔ یا کوئی عالم ہے، گفتگو اس لیے اچھی کرتا ہے، دل میں کہیں یہ کھوٹ اور میل آ گئی کہ لوگ کہیں گے بڑا خطیب ہے، بات کو ایسے آسان انداز میں کرتا ہے جیسے جادو ہی کر دیا، دل میں میل کچیل اور کھوٹ آ گئی۔ اور تیسرا سخی آدمی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، خرچ کرنے میں یہ نیت اور ارادہ رکھتا ہے کہ لو جی لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بھائی دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتا ہے، غریبوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے، بڑا دل کا وسیع اور کھلا ہے، کھلے دل سے مال خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ اعمال اتنے بڑے بڑے اجر و ثواب والے، مقام و مرتبہ والے، لیکن خرابی نیت میں کھوٹ آ گئی، ریاکاری، دکھلاوا آ گیا کہ لوگ کہیں گے بلے بلے کیا بات ہے۔ تینوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو پہلے بھڑکایا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمارا شمار ایسے بندوں میں نہ کرنا۔ اے اللہ جو بھی عمل ہو تجھے راضی کرنے کے لیے، ان عبادات میں سے حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نماز، جو بھی عبادت ہو، ساری کی ساری عبادات ان کا تعلق رب کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو بھی کام کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کوئی بندہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزی روٹی کا جتنا سلسلہ ہے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا شاید آپ کو انسانیت ادھر بھوکی مرتی نظر آتی۔ یہ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر سختیاں ہوتی ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی میں، سمندروں میں، جہاں کہیں فساد برپا ہوتا ہے، سختی آتی ہے، بندوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے قربانی کی عظیم عبادت کے مقابلے میں طرح طرح کے ہیلے بہانے، حجت اور شکوک و شبہات یہ نہیں لانے چاہیے۔ یہ آڑے نہ ہو، جس کو اللہ نے طاقت توفیق دی ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے۔ کئی طرح کے اعتراضات ہیں، جو غریبوں کی حمایت اور مدد کی بات کی جاتی ہے، اللہ کی قسم یہ قربانی اللہ نے مقرر اس لیے کی ہے کہ یہ ذہنوں کی ہر طرح کے شکوک و شبہات کو ویسے ہی قربان کر دیتی ہے۔ اگر یہ شک اور شبہ پیدا ہونا ہوتا، وہ چھوٹے سے 13-14 سالہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے کے ذہن میں پیدا ہوتا، اکلوتا بیٹا تھا ماں باپ کا، مائی ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں، دماغ میں یہ بات پھٹکتی کہ ایک ہی بچہ، وہ بھی بڑھاپے میں اللہ نے دیا، اس کو بھی لینے کا اللہ نے مطالبہ کر لیا۔ بوڑھے ابراہیم علیہ السلام ہڈیوں میں گودا نہیں رہا، 80 سال سے زائد عمر ہے، بڑھاپے میں مانگ کر اللہ تعالیٰ سے بیٹا لیا۔ خواب میں آیا، کہہ سکتے تھے خواب ہی تھا، حالانکہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ یہ اعتراض پیش کر سکتے تھے، کوئی بات نہیں، خواب ہے، ماں کی طرف سے اعتراض آ جاتا، بیٹے کی طرف سے آ جاتا، باپ کی طرف سے اعتراض آ جاتا، نہیں، ہر طرح کے معاملات کو پسے پش ڈالا، ساری چیزوں کو اللہ کے دربار میں، ایک جو قیمتی ترین اثاثہ تھا بڑھاپے کی عمر کا، اسماعیل علیہ السلام، بیٹا بھی کیسا عظیم، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ایسا بیٹا دینا جو نیکوکار ہو، دعائیں کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام، بیٹا ملا، کیسا نیک ملا۔ جب قربانی کی باری آئی، یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کئی حوالے سے بچا لیا ہے۔ پہلے آپ نے سورۃ المائدہ کے حوالہ سے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرمایا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ تلاوت کر کے سناؤ، ان تک بات پہنچاؤ۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی تھی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوگی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، ساتھ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی، قربانی جو قبول ہوتی ہے وہ متقین لوگوں سے ہوتی ہے، جن کے دل صاف ہوتے ہیں۔ قربانی کا جانور بے عیب ہو، بے نقص ہو، بیماریوں سے، عیوب سے، نقائص سے پاک ہو، لیکن قربانی کرنے والے کا دل بھی بیمار ہو،
ضمیر بھی مردہ ہو، ایمانی حوالے سے ہر حوالے سے کھوٹا ہو، کسی حوالے سے بھی کھرا ثابت نہ ہو، تو قربانی کیا قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ قربانی کرنے والا پہلے خود ٹھیک ہو جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے، اپنے آپ سے ڈرنے والوں کی قربانی قبول کرتے ہیں، جن کے دل میں رب کا ڈر، خشیت اور تقوی ہوتا ہے۔ پہلے دور میں قربانی کیسے قبول ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی، اس کی قربان کی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، وہ جانور کا گوشت ہو جس کو ذبح کیا ہے، یا کوئی چیز اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے، وہ صدقہ ہو، قربانی ہو، یہ قبول ہونے کی صورت تھی۔ اگر آج کل یہی صورتحال رہتی کہ اس انداز میں قربانی قبول ہونی ہوتی، ہم میں سے پتہ نہیں کتنے ایسے تھے جن کے راز کھل جاتے۔ قربانی پڑی کی پڑی زمین پہ رہ جاتی، آسمان سے آگ آتی، جو چند قربانیاں قبول ہونی ہوتی وہ اچک کر لے جاتی، اسے ختم کر دیتی، اور جو نامقبول اور نامنظور قربانیاں ہوتی وہ ڈھیر لگے ہوئے پڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ گوشت کی ضرورت، نہ خون کی ضرورت، نہ اس کے چمڑے کی کسی اور چیز کی ضرورت، اللہ تمہارے دل چیک کرنا چاہتا ہے۔ گوشت تمہارے کام آئے گا، چمڑا قربانی کا اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے، مختصر انداز میں یہ وضاحت ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہاں، اپنے استعمال میں قربانی کے چمڑے کو رکھا جا سکتا ہے، اسے اچھی طرح سے تیار کر کے اس کے ساتھ جائے نماز تیار کر لی جائے، بیٹھنے کے لیے جگہ بنا لی جائے، لباس تیار کر لیا جائے۔ آپ مزدوری کے طور پر قصاب کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالہ سے کئی احکامات بیان کیے۔ وقت کی قلت ہے، موسم بھی شدید ہے، اللہ تعالیٰ سب کا اپنے گھر میں آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ قربانی ایسا عظیم عمل ہے، جو بھی شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ کی قسم یہ عظیم عبادت کبھی بھی ان کے سامنے پیش نہیں کی جانی چاہیے کہ ان کے مقابلے میں اس کو پیش کیا جائے۔ یہ قربانی اللہ نے ایسی عظیم عبادت بنائی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی پیش کی، جس کی قبول ہوگی رہتی دنیا تک۔ اچھے الفاظ اور اچھے کلمات اس کے لیے ہیں۔ دوسرے نے حسد اور بغض میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، قیامت تک جتنے بے گناہ قتل ہوں گے اس کے ذمہ ان کے گناہ کا حصہ ادھر بھی جاتا رہے گا۔ جو قتل کرنے والے، ایک انسان کو بے گناہ قتل کرنے والا گویا کہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ سب انسانوں کی اس نے جان بچا لی۔ یہ انسانیت کا مقام و مرتبہ ہے۔ قربانی دینی ہے، صرف جانور کی نہیں، اپنی جھوٹی خواہشات کی بھی قربانی دینی ہے۔ جھوٹ موٹ کے جو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بہن بھائیوں سے ناراض بیٹھے ہیں، رشتہ دار عزیز و اقارب سے، مسلمان بھائیوں سے ہم ناراض ہو چکے ہیں، ان خواہشات کو بھی قربان کرنا ہے، ان کی گردن پہ بھی چھری چلانی ہے، تب قربانی کا اصل مقصود حاصل ہوگا۔ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، ڈر اور تقوی ہونا چاہیے۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ہم ان سے رک جائیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح معنوں میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے جو بھی عمل ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اپنی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیے ہوئے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔